اچھا، اب حرم کے جو خدام اور انتظامیہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ فیدر ڈسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور زیادہ اگر کچھ وہ ہوتا ہے تو وہ لگا رہے ہوتے ہیں، ہٹا رہے ہوتے ہیں. تو آغا سیستانی نے فرمایا کہ حرم کی انتظامیہ کے جو افراد ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی کہ وہ جو کہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. مثلا ہم ہٹ ہی نہیں رہے، چمٹ کے ایسا کھڑے ہوئے، کسی اور کو زیارت کا موقع ہی نہیں مل رہا، وہ بار بار آپ کو، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کتنی دیر سے جو ہے وہاں پر کھڑا ہوا ہے، زیادہ ٹائم ہے تو دوسروں کو، ظاہر ہے سب پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے، سب زائرین کو موقع ملنا چاہیے. تو اگر وہ چمٹ کے کھڑے ہو جائیں گے تو بہرحال زیارت تو ہو جائے گی، آپ نے بس گئے قبر کی زیارت بھی کر لی، اس کو زری کو پکڑ لیا، چوم بھی لیا، سب ہو گیا. لیکن پھر بھی آدھے گھنٹے وہاں پر کھڑے ہو کے ساری عرضداشت پیش کرنی، وہ دور سے بھی امام آپ کی بات سن لیں گے، دعائیں ساری قبول ہو جائیں گی، بلکہ زیادہ امکان ہے اگر دوسروں کو آپ موقع دے دیں. تو حرم پہ جو خدام یا انتظامیہ ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، حرم میں مردوں سے مخصوص جگہوں پر صحت مند خواتین کا ویل چیئر پہ بیٹھ کے آنا کیسا ہے؟ عام طور پر مردوں والی سائڈ عورتوں کی طرف بہت رش ہوتا ہے، عورتیں وہی چپک کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ذریعے سے دوسروں کو موقع نہیں دیتی ہیں، تو بہت سی خواتین. اچھا، مردوں والی سائڈ پر ویل چیئر کا ایک جگہ کا ایک سیکشن ہوتا ہے عام طور پہ کہ مردوں میں عورتیں بھی ویل چیئر پہ بیٹھ کے آ سکتی ہیں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ویل چیئر وہی ہیں کہ یہ معذور ہیں یا مثلاً ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ تھکا ہوا بھی ہو، تو بہرحال خواتین اس طرح سے بیٹھ کر وہاں پر آ جاتی ہیں. اب کوئی خاتون ہو، وہ کہیں گے بھائی وہاں تو بہت رش ہو رہا ہے تو ایسا کرو اس ویل چیئر پہ مجھے مثلا ہٹی کٹی ہیں اور ویل چیئر پہ بیٹھ کے آ رہی ہیں. تو آغا سیستانی سے بہرحال یہ سوال پوچھا گیا کہ حرم میں مردوں سے مخصوص جگہوں پر صحت مند خواتین کا، یعنی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے ان کو، لیکن وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے آ رہی ہیں تاکہ آسانی سے کر لیں آ کر زیارت. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ کام حرام نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہر شخص معذور ہی ہو، تھکا ہوا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو بہرحال حرام تو قرار نہیں دیا جا سکتا. کوئی خاتون اگر ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہاں کا کوئی اتنی زیادہ تعداد میں ہونے لگے یہ مسئلہ سن کے کہ ہر عورت ویل چیئر پہ بیٹھ کے آنے لگے اور مردوں والی ساری جگہ بھی عورتوں سے بھر جائے. خیر وہ ایک جگہ خاص جگہ سی بنی ہوئی ہوتی ہے، بس وہاں تک ویل چیئر کو لاتے ہیں تو خواتین پھر وہاں سے واپس ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ حرام نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہیں گے دھوکہ دہی وغیرہ کے اندر آ جاتا ہے اور حرام ہو جائے، سمجھتے ہیں لوگ، لیکن آغا سیستانی نے کہا کہ بہرحال یہ کام حرام کی حد تک نہیں پہنچتا ہے. اچھا، کچھ لوگ زائرین یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حرم کے دروازوں یا دیواروں پر پین سے اپنا نام لکھتے ہیں، یہ آغا سیستانی نے حرام قرار دیا ہے. کہا کہ نہیں، یہ ظاہر ہر شخص آ کے وہاں اس طرح سے اپنے نام لکھنے شروع کر دے گا اگر، تو حرم کی انتظامیہ اور ظاہر ہے کہ ایک اس لحاظ سے بھی ایک توہین کا بھی ایک پہلو آ جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے نام اس طرح سے لکھ رہے ہیں. بہت سے زائرین ہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کام بڑا متبرک ہے یہاں، اگر ہم نے اپنا نام لکھ دیا تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو نام لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے بار بار آنا ملے گا، نام لکھ دیا تو گویا امام کے رجسٹر میں نام جو ہے درج ہو جائے گا، اس طرح سے ہوتا ہے. بہت سے جاتے ہیں خانہ کعبہ، چھوٹی چھوٹی قینچیاں لے کے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا پردہ کاٹ کے لے کر آتے ہیں وہاں سے. تو جو کوئی شخص ایسا کر چکا ہو تو علماء نے کہا کہ حرام واپس جا کر پہنچائے، یعنی حرام کام ہے یہ والا. پہلے اب تو خیر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن صفا و مروہ چھوٹی چھوٹی سی ہتھوڑیاں یا وہ لے کر جاتے تھے، وہ مار مار کے وہاں سے پتھر توڑ کر جو ہے وہ لے کر آتے تھے. تو وہ صفا و مروہ پھر انہوں نے اس کے اوپر وہ سلیکون یا کیا ڈال دیا تھا، پھر اس کے بعد وہاں پہ شیشے کے وہ لگا دیے. تو جتنا آپ یہ سب کریں گے نا اتنا لوگوں کے لیے، آئندہ آنے والوں کے لیے مشکلات ہوتی چلی جاتی ہیں اور سختیاں ہو جاتی ہیں. ورنہ لوگ آرام سے صفا پہاڑی پر جا کے بیٹھتے تھے، مروہ پہاڑی کے اوپر جا کے بیٹھتے تھے، اب بے انتہا مشکلات ہو گئی ہیں. بس آپ شیشے کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اور اس پہ بھی ماربل لگا دیا، ورنہ پہلے پہاڑی کے اوپر آپ کو چڑھنا مل جاتا تھا. اسی طریقے سے مثلا لوگ جاتے ہیں وہاں پر، اور جو وادی السلام کا قبرستان ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اور تقریباً آج بھی کم سے کم روزانہ 200 میتیں یہاں پر تدفین کے لیے لائی جاتی ہیں. وادی السلام کا نجف میں جو قبرستان ہے، تو لوگ وہاں پر بھی جا کر اپنا نام لکھ کر آتے ہیں. تو دیکھیے وہ تو وادی السلام جو ہے ایک وادی برہوت ہے، ایک وادی سلام ہے. اب وادی السلام کے یہی والا قبرستان ہے جس کے اندر آئیں گے، یا برزخی والی کوئی وادی ہے، یہ ایک علماء کی ایک بہرحال بحث ہے. تو وہ جہاں پر بھی ہے وہ تو وہاں ہی اس مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے. نام وام لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم اسی جگہ کے اوپر آئیں، لیکن بس ایک دعا اور ایک ظاہر ہے اس لحاظ سے تو نام وام لکھنے کی بہرحال
اور حرم کی دیواروں اور دروازوں کے اوپر تو نام لکھنا جائز ہی نہیں، قبرستان میں البتہ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زائر جب وہاں جا رہا ہے تو حرم میں اسے مثلا اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے، خانہ کعبہ میں تو بہت ہی ہوتا ہے کہ بوڑھے جا رہے ہوتے ہیں طواف میں، بہت زیادہ بھیج گئے تو ان کا پیشاب یا اور کوئی فضلہ ان کا جسم سے نکل آتا ہے اور ہمیں نظر بھی آ گیا، تو بہرحال اگر وہاں ویسے صفائی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن بہرحال انتظامیہ کو بتانا چاہیے۔ اسی طریقے سے مثلا حرم معصومین کے اندر اگر کسی نجاست کا ہمیں علم ہو جائے کہ یہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس میں بھی پھر مراجع فرماتے ہیں کہ انتظامیہ کو فوراً مطلع کیا جائے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم نے تو نہیں کیا نا، یہ کسی نے کیا ہے بس ہم نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بتائیں تاکہ وہ اس کو فوری طور پر صاف کریں، کیونکہ بہرحال ایک حرمت کا ایک جو پہلو ہے، اتنی عظیم جگہ ہے، جب وہ جگہ نجس ہو جائے چاہے کسی اور ہی نے کیوں نہ کی ہو، تو بہرحال حرم کی انتظامیہ کو انفارم کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر زائر کے جسم پر خود ہی خون یا پیشاب وغیرہ جیسی نجاست لگی ہے تو کیا وہ روضے میں جا سکتا ہے؟ تو اگر وہ جسم پہ جو اس کے نجاست لگی ہوئی ہے، اگر وہ یعنی حرم میں کسی جگہ وہ اس بات کا سبب نہیں بن رہی کہ وہ نجاست منتقل ہو جائے، مثلا وہاں پہ کارپیٹ پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں تو وہاں کارپیٹ بھی نجس ہو رہا ہے، کسی اور جگہ جا رہے ہیں تو وہاں وہ جگہ نجس ہو رہی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو جا سکتے ہیں۔ اور یہ عمل بہرحال یہ کہ حد تک کہ حرمت کا باعث یا توہین کا باعث بھی نہ سمجھا جائے، تو اس صورت میں، ورنہ پھر پاک واک کرنے کے بعد وہاں جانا چاہیے۔ اور ایک اور جو مسئلہ پیش آتا ہے کہ زائر کے ساتھ عام طور پر بچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، اب وہ اس نے کسی جگہ حرم کی نجس کر دی اور زائر شرم و جھجک کی وجہ سے خدام کو نہ بتا سکے، یہ آغا سیستانی سے سوال پوچھا گیا، یعنی زائر جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں خدام سے اگر کہوں گا تو شرمندگی ہو رہی کہ میرے بچے نے یہاں پر پیشاب کر دیا ہے مثلا، اب کیا ذمہ داری ہے؟ تو یہ آغا سیستانی نے اس پہ کوئی ایکسکیوز پہ توجہ نہیں دی، کہا کہ اگر یہ آپ کو خود بتانے میں شرم آ رہی ہے تو آپ کسی اور زائر سے کہہ دیں کہ وہ حرم کی انتظامیہ کو انفارم کر دے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مجھے شرم آ رہی ہے، یہ جھجک محسوس ہو رہی ہے تو میں کسی کو نہ بتاؤں، خاموشی سے بچہ اٹھا کے چلتا بنوں وہاں سے نجس کر کے جگہ کو۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر ایسا ہے تو آپ کسی خود سے اگر نہیں کر سکتے اول تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہاں پر ہو جاتا ہے سلسلہ، اور پاک کرنے کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے وہاں پر، تو حرم کی انتظامیہ کو خود انفارم کریں یا کسی اور سے کہیں کہ وہ انفارم کر دے۔